ابھی میں نے جو خطبے کے دوران ایک آیت پڑھی اور ایک روایت پڑھی، رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم یعنی اے انسان، خذوا زینتکم، زینت اختیار کرو عند کل مسجد، ہر سجدے کے وقت میں، مسجد کے وقت میں، عبادت کے وقت میں زینت اختیار کرنے کو گویا کہ مرغوب یعنی پسندیدہ بتلایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ مطالبہ کیا ہے کہ زینت اختیار کرو۔ اچھے سے اچھا لباس پہنیں گے تبھی تو زینت بنے گی، یا گندے کپڑے پہنیں گے تو زینت بن جائے گی؟ جن کپڑوں کو پہن کر ہم کسی شادی بیاہ میں یا کسی اور دربار میں کسی مجلس میں نہیں جا سکتے، ان کپڑوں کو پہن کر ہم مسجد میں آ جائیں۔ لنگی پہن کے ہم شادی میں نہیں جائیں گے، لنگی پہن کے شادی میں نہیں جائیں گے، لنگی پہن کے مسجد میں آ جائیں گے۔ بنا ٹوپی کے کسی دربار میں حاضر نہیں ہوں گے، بنا ٹوپی کے یہاں آ جائیں گے۔ ٹوپی کی بات بہت ضروری ہے بتانا، کیونکہ ہم نے عام طور پر دیکھ لیا ہے اپنی مسجد کے اندر، خاص طور سے بہت سی جگہ پر رواج بنتا چلا جا رہا ہے لوگوں کے سروں سے ٹوپی اترنے کا، جبکہ صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے جو کامیابی کا راستہ ہے، نماز، اور اس کی جو خوبصورتی ہے وہ لباس، اور لباس مکمل جب ہوتا ہے جب ہم ٹوپی لگاتے ہیں، جب ٹوپی نہیں ہے تو لباس مکمل نہیں ہے، لباس مکمل نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا لباس جب مکمل ہوتا ہے ٹوپی لگاتا ہے، سر پہ ٹوپی اوڑھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل بارہا کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی لگاتے تھے، ساتھ میں کبھی امامہ بھی باندھا کرتے تھے۔ امامہ ہے پھر بھی ٹوپی ہے، نہیں ہے تب بھی ٹوپی ہے، ٹوپی ضرور سر پر، ٹوپی ضرور ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھیں کہ ٹوپی لگانا سنت ہے۔ فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس قلنسوۃ بیضاء، سفید ٹوپی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگایا کرتے تھے۔ تو ہم کو کیا چاہیے؟ ٹوپی لگانا چاہیے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول صرف یہ نہیں تھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں تبھی ٹوپی لگا لی، نماز کے لیے نیت باندھنے کے کھڑے ہوئے جیب میں سے ٹوپی نکالی اور لگا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ہمیشہ ٹوپی لگاتے تھے، چاہے مسجد کے اندر ہو، چاہے گھر پر ہو، چاہے بازار میں ہو یا جنگل میں ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، باہر صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ٹوپی رہا کرتی تھی، یا ٹوپی کے ساتھ امامہ بھی رہا کرتا تھا، سر ڈھک کر رہا کرتے تھے۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنا سر ڈھک کر رکھا کریں۔ ایک ٹوپی، یہ سنت، اس کو ہم نے حقیر ترین سمجھ لیا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے ٹوپی کو سر سے اتار کے پھینک دیا، ٹوپی کو بالکل لباس کا حصہ نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ کیا ہو رہے ہیں؟ تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ آج ٹوپی والے گنے چنے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے جو چاہتا ہے پکڑ کے مار دیتا ہے، جو چاہتا ہے پکڑ کے پیٹ دیتا ہے۔ کیا ہو اگر ہر مسلمان ٹوپی لگا لے؟ کیا ہو اگر ہر مسلمان ٹوپی لگا لے؟ بچہ بوڑھا جوان، ہر نوجوان سر پہ ٹوپی لگا کر سے باہر نکلے۔ میں آپ کے علی گڑھ شہر کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کے علی گڑھ میں اگر ایک دن کوئی ایسا ہو جس دن سب طے کر لیں کہ آج ہم نے ٹوپی لگانی ہے، ہم کو ٹوپی لگانی ہے، پورا دن ٹوپی لگانی ہے، بس نماز پڑھو مت پڑھو ٹوپی لگانی ہے، بس نماز پڑھو مت پڑھو، کیا کرنا ہے؟ ٹوپی لگانی ہے۔ تو اس ٹوپی کا رعب اتنا پڑے گا کہ علی گڑھ کے اندر سے ظلم و زیادتی ختم ہو جائے گی جو مسلمانوں پر ہو رہی ہے۔ اور صرف علی گڑھ کی بات کر رہا ہوں میں، اگر ہندوستان میں لگا لیا کام تو ہندوستان کے کونے کونے سے ختم ہو جائے گی۔ جہاں جہاں پر مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے، اکیلا پا کر کے حملہ کیا جا رہا ہے، اس کی موب لنچنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ اس ٹوپی کی وجہ سے اتنا رعب پڑے گا کہ ہر طرف، ہر گلی، ہر کوچے میں، ہر سڑک، ہر چوراہے پر ٹوپی والے نظر آئیں گے۔ کیا نظر آئیں گے؟ ٹوپی والے نظر آئیں گے۔ اور ٹوپی سے دیکھ کے انسان آٹومیٹک رعب پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ تو اتنے سارے مسلمان اپنے آپ خوف اور طاری ہو جائے گا ٹوپی کی وجہ سے۔ لیکن مسلمان ٹوپی تو لگا لے، کم سے کم کیا کر لے؟
ٹوپی تو لگا لے، آج مسلمان ٹوپی لگانے کو تیار نہیں ہے. نماز پڑھنے کی بات بہت دور کی رہی. انسان ٹوپی لگائے گا تو 5 نہ کم سے کم 1 ٹائم کی تو پڑھے گا. جب 1 ٹائم کی پڑھے گا تو 2 ٹائم کی پڑھے گا. دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ سے توفیق دے گا 5 ٹائم کی پڑھے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ ٹوپی لگائے. آج جو نماز پڑھنے والے حضرات ہیں لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے کہ یار ٹوپی ضروری نہیں ہے. ٹوپی ضروری، بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے. ہمیں پتہ نماز ہو جاتی ہے بغیر ٹوپی کے بھی. لیکن اگر لگا لے تو کیا نقصان ہے؟ کوئی نقصان ہے؟ اگر کسی نے ٹوپی لگا لی تو نقصان کیا ہے؟ جنہوں نے ٹوپی لگا رکھی ہے ان کے پیچھے پڑھیں کہ ٹوپی لگانا ضروری نہیں ہے. جنہوں نے ٹوپی نہ لگائی ہے ان کے پیچھے کیوں نہیں پڑھتے؟ ٹوپی لگاؤ، ان کے پیچھے پڑھو، ٹوپی لگاؤ. ٹوپی کے پیچھے پڑ گئے. جنہوں نے ٹوپی لگائی ہے ان کے پیچھے پڑ گئے کہ ٹوپی لگانا ضروری نہیں ہے. ان کے پیچھے پڑ گئے ٹوپی اتار دو. ٹوپی لگانا ضروری نہیں ہے. نماز ایسی بغیر ٹوپی کو جاتی ہے. ہمیں ابھی پتہ ہے بغیر ٹوپی کو جاتی ہے. مجبور آدمی کوئی اگر جنگل میں ایسی جگہ پھنس جائے، نہ اس کے پاس لباس ہے نہ اس کے پاس کوئی لباس کا ذریعہ ہے، بغیر سطر ڈھکے بھی پتوں سے سر ڈھکنا پڑ جائے تو ننگے ہو کر نماز ہو جائے گی. ہم کہتے ہیں ننگے ہو کر کے صرف پتوں سے اس نے بدن ڈھک رکھا ہے، بیٹھ کر کے جیسی صورت ہوگا پتے بھی میسر نہ ہو تو ننگے بالکل ننگا پر آنا، بالکل مادر ذات ننگا، بالکل کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، تب بھی وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے اس کے لیے مسئلہ لگے. لیکن وہ نماز اس صورت میں ہی پڑھے گا، ہو جائے گی نماز کی بغیر ٹوپی کی. ٹوپی تو بہت دور کی بات رہی. بھائی جو جتنا مجبور ہے اس کو شریعت نے اس کو اتنی رخصت دی ہے. اگر آپ کھڑے ہو نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو. یہ رخصت دی ہے نہیں دی ہے؟ کس نے دی ہے؟ شریعت نے دی ہے. جس نے ٹوپی لگا رکھی ہے آپ اس کی ٹوپی اتروانے کی کوشش کر رہے ہو. جس نے نہیں لگا رکھی اس کو ٹوپی لگانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اور ہماری مسجدوں میں یہ رواج چل پڑا کہ دیکھو پلاسٹک کی ٹوپی چل پڑی ہے. کیا چل پڑی ہے؟ پلاسٹک کی ٹوپی. پلاسٹک کی ٹوپی لگا کر کے آپ نہ کسی شادی میں جا سکتے ہیں نہ بازار میں جا سکتے ہیں. آپ بازار میں جائیں گے آپ کو ٹوکا جائے گا ارے مسجد کی ٹوپی لے آیا تو اس لیے اس ٹوپی کو ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ مسجد کی ٹوپی ہے اور مسجد میں لگاؤ اور چھوڑ کے لے جاؤ. اور لگانے والے کیا کرتے ہیں؟ یہاں سے لگائی نماز پڑھ کے یوں پھینکتے ہیں یوں. وہ گری سیدھی وہاں کارٹون میں، وہ گری سیدھی الماری میں جا کے لگانے کے بعد استعمال کرنے کے بعد اس کی اب ضرورت ہی نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ مسجدوں میں پلاسٹک کی ٹوپی ہونی نہیں چاہیے. پلاسٹک کی ٹوپی ہونی نہیں چاہیے بالکل بھی. بنا پلاسٹک کی ٹوپی کے تمہارے پاس ٹوپی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو انتظام کرو. نہیں ہے تو انتظام کرو. آپ کے پاس ٹوپی رکھنے کے لیے سر نہیں ہے کیا؟ ٹوپی اڑنے کے لیے یا ٹوپی رکھنے کے لیے پیسے نہیں ہیں میں کیا نہیں ہے؟ آپ گھر میں جتنے افراد رہتے ہیں آپ خود دیکھ لو. اپنے گھر میں اگر 2 لڑکے 2 لڑکیاں 1 بیوی 1 شوہر 6 جنے ہیں گھر میں اور اگر ماں باپ بھی ہوں گے گھر میں تو اگر 8 جنے رہیں تو 8 میں سے کم 4 موبائل ہوں گے اور 15 ہزار والے اور 4 پہ موبائل ہیں اور ہر موبائل میں 2 سم پڑی ہیں. حساب لگا رہا ہوں میں، تھوڑا سا سن لو دھیان سے. 2 سم پڑی ہیں اور ایک سم کا 1 مہینے کا ریچارج 300 روپے کا ہے. 2 سم کا ہوگا 600 روپے کا. کتنے کا ہو گیا؟ موبائل کتنے؟ 4. 8 سم ہو گئی. 8 سم ہو گئی تو 8 سم 300 روپے کے حساب سے لگاؤ کتنے روپے بنتے ہیں 1 مہینے خرچہ. یہ انسان آسانی سے ادا کر رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا. لیکن ٹوپی لگانے کے لیے بندے پاس پیسے نہیں ہیں. ٹوپی لگانے کے لیے نہ ٹوپی خریدنے کے پیسے ہیں. آپ جوتا خریدنے جائیں گے تو اتنے بھاری دکھائیں گے، بھائی بہت بڑھیا جوتا دکھا دے، ایسا دکھا جو آج کسی نے پہنا ہو. اتنا بڑھیا جوتا چاہیے جس کی قیمت کم سے کم 2000 سے کم کی ہوئی نا. تو آپ جوتوں کی قیمت ہے آپ کے نزدیک، ٹوپی کی قیمت نہیں ہے. تو آپ جوتے کھانے لائق ہیں، ٹوپی اڑنے کے لائق نہیں ہے. جوتے کھانے کے لائق ہیں آپ، ٹوپی اوڑھنے کے لائق نہیں ہے. آپ نے ٹوپی کی شان گرا رکھی ہے. جوتے کی اہمیت ہے آپ کے نزدیک، ٹوپی کی اہمیت نہیں ہے. کیسے مسلمان ہے بھائی، کیسے مسلمان ہے؟ افسوس ہے ایسے مسلمان ہونے پر، جنہوں نے سب سے زیادہ نقصان کرا ہے اپنے اسلام کا. اسلام کو جتنا نقصان پہنچا ہے مسلمانوں سے اتنا کسی غیر سے نہیں پہنچا. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی لگایا کرتے تھے ہر صورت میں. میں نے روایت پڑھی تھی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبسو قلنسوۃ و بیضاء کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید ٹوپی لگایا کرتے تھے. اور بھی روایت ہے، میں تو ایک روایت پڑھ رہا ہوں میں، اور بھی روایت ہے جن کے اندر جس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹوپی لگانا سنت ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَيُكْرَهُ کَشْفُ الرَّاسِ بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان میں ننگے سر رہنا مکروہ ہے. کیا ہے؟ ناپسندیدہ ہے.
ناپسندیدہ. اور آج ہم کیا کہتے ہیں, ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے فالوورس ہیں, ماننے والے ہیں, ان کا نام لیوا ہیں, اور سر پہ ٹوپی نہیں ملے گی, ہمارے سر پہ ٹوپی نہیں ملے گی. ہم لوگوں کے درمیان میں کیسے رہ لیتے ہیں. ایک جگہ ایک فقی فرماتے ہیں, کہتے ہیں بغیر سر ڈھکے یعنی ننگے سر رہنا, بغیر سر ڈھکے ننگے سر رہنا, بغیر ٹوپی لگائے ننگے سر گھومنا, لوگوں کے درمیان میں گھومنا پھرنا, یہ ان لوگوں کا طریقہ جو احمق بے وقوف ہوتے ہیں, بدتمیز لوگوں کا, جنہیں سلیقہ نہیں ہوتا معاشرے میں کیسے رہنا ہے. اور آج ہمارا پورا معاشرہ ایسا ہے, پورا معاشرہ ایسا ہے. صرف نماز کے لیے آئیں گے تو گھر میں ٹوپی تلاش کریں گے, اور اس کے علاوہ نماز پڑھتے ہی ٹوپی اتار کے رکھ دی.